نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب سوال یہ ہے کہ اس دنیا میں تو ہمیں یہ وعدہ یاد بھی نہیں، تو پھر یہ ہمارے پر آخرت میں دلیل کیسے بنے گا؟ ٹھیک ہے، یہ سوال ہے نا ایک۔ اس کے ساتھ ایک دوسرا سوال بھی ہو سکتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی جو ربوبیت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے رب ہیں، اس کی معرفت ہمارے اندر بلٹ ان سافٹ ویئر کی طرح ہے، تو انسانیت کی اکثریت کافر کیوں ہے اور اس کے فائدے سے محروم کیوں ہے؟ ٹھیک ہے، یہ دو سوال ہیں۔ تو ان سوالات کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ اس وعدے اور اس اقرار سے ہماری ارواح کے اندر، روحوں کے اندر ایسی صلاحیت پیدا ہو گئی ہے جو اللہ تعالیٰ کی توحید پہچاننے کے لیے کافی ہے۔ جیسے کوئی نوزائیدہ بچہ ہوتا ہے، نیا پیدا ہوا بچہ، تو اس کو دودھ پینا کوئی سکھاتا نہیں ہے، اس کے اندر یہ بلٹ ان ہوتا ہے، اس کی سرشت میں ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی فیڈر اس کے منہ سے لگایا جائے تو چوسنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر بچے کے منہ سے آپ فیڈر لگائیں اور وہ اس کو چوسنا نہ شروع کرے یا اس کو منہ سے ہٹا دے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بچہ بیمار ہے، اس کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں جس کا علاج کریں، کچھ نہیں کھا پی رہا، اس کے منہ میں فیڈر لگاتے ہیں، چوستا نہیں ہے، یا ذہنی طور پہ مریض ہوا ہے یا اس کا کوئی اور مسئلہ ہے، دیکھیں اس کو۔ تو بالکل ایسے ہی جب ہدایت کا سامان کسی کے سامنے آئے اور وہ اپنی روز الست والی استعداد کو، اس کی صلاحیت کو استعمال نہ کر سکے اور ہدایت کی طرف متوجہ نہ ہو بلکہ اس سے ہٹ جائے، تو ایسا شخص روحانی بیمار ہے۔ اگر اس نے علاج کروا لیا تو بچ جائے گا، اور اگر اس نے علاج نہیں کروایا تو اس کی روحانیت بھوکی رہے گی، اور جب روحانیت بھوکی ہوگی، جسمانیت غلبہ پائے گی تو وہ گناہوں کے اندر رہے گا، وہ ہدایت کے اوپر نہیں آ پائے گا۔ اب وہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ روحانیت کی بیماری کون سی ہے جو ہدایت سے روکتی ہے؟ یہ کون سی بیماری ہے جو کہ انسان کو ہدایت کے اس نظام سے فائدہ نہیں اٹھانے دیتی؟ اس کا جو روز الست والی صلاحیت ہے اس سے اس کو فائدہ نہیں اٹھانے دیتی۔ اس کے بارے میں بھی قرآن شریف نے بڑی رہنمائی فرمائی ہے ہماری، اور اس میں سورہ نحل کے اندر آیت نمبر 107 ہے، ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ یہ جو لوگ مرتد ہو گئے نا، اسلام لانے کے بعد کافر ہو گئے، ان کے بارے میں یہ آیت ہے، یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت سے زیادہ محبوب رکھا، یقیناً اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو راہ راست نہیں دکھاتا۔ تو اس آیت میں یہ بتایا کہ دنیا کی محبت ایسی ظالم ہے کہ مسلمان جو اللہ کریم کی پہچان ایک عام کافر سے زیادہ رکھتا ہے، اس کو بھی یہ محبت اس طرح غافل کرتی ہے آخرت سے کہ وہ دنیا کی محبت میں کافر ہو جاتا ہے، یعنی مرتد ہو جاتا ہے۔ تو آج کل کی زبان میں اس کو اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کی محبت کا وائرس جو ہے وہ ہمارے اندر جو اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کو پہچاننے کا سافٹ ویئر ہے، اس کو یہ وائرس کرپٹ کر دیتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ ہمیں پوری زندگی خیال ہی نہیں آتا کہ ہمارا کوئی رب بھی ہے، ہمارے اوپر کوئی ذمہ داریاں بھی ہیں، ہم سے کوئی پوچھ گچھ بھی ہوگی، ہم بس اس وائرس کے پیچھے اپنی ایک لا یعنی کوشش میں، لامحدود کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ جیسے کچھ وائرسز ایسے ہوتے ہیں نا جو کسی ایسے لوپ کے اندر الجھا دیتے ہیں سافٹ ویئر کو کہ بس وہ آئٹریشن ہوتی رہتی ہے، وہ بار بار اسی چیز کو ریپیٹ کرتا رہتا ہے۔ تو ہم بار بار دنیا کے اندر لایانی کاموں کے اندر کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، اس میں جسمانی کام میں لگے رہتے ہیں، ہمیں آخرت کو بڑھانے کا خیال نہیں آتا۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ علیین جو بہت اعلیٰ جنت ہے، وہ جنتیوں کو ایسے نظر آئے گی جیسے تم کو آسمان پر دور ایک ستارہ تھا وہ نظر آتا ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ جنت کے بھی بڑے بڑے مقامات ہیں، بڑے بڑے مقامات ہیں۔ تو ہم جو بڑے بڑے مکانوں کی کوشش کرتے ہیں، بڑے بڑے آسائشوں کی کوشش کرتے ہیں دنیا میں، ہم جنت میں بڑھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ ہم علیین کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے نہیں کرتے کہ ہمارا سافٹ ویئر جو ہے اس کو کرپٹ کر دیا دنیا کی محبت کے وائرس نے۔ لیکن قیامت کے دن کیا ہوگا؟ دنیا ختم ہو جائے گی، دنیا ختم ہو جائے گی، اس کی محبت بھی ختم ہو جائے گی، یہ وائرس بھی ختم ہو جائے گا، اور وہ جو ہمارا سافٹ ویئر ہے وہ قائم رہے گا، وہ باقی رہے گا، اور وہ اس وقت ہمیں بتائے گا کہ دیکھو تم نے اقرار تو یوم الست یہ کیا تھا کہ تمہارا رب اللہ تعالیٰ ہے، لیکن تم پوری زندگی نفس کی پرستش کرتے رہے، نفس کے کہنے پہ چلتے رہے، دنیا کی محبت میں چلتے رہے، اور پھر انسان پشیمان ہوگا کہ زندگی کہاں ضائع ہو گئی، اور اب اس سافٹ ویئر کا انکار بھی نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، وہ تو موجود ہے وہاں پہ، وہ تو یوم الست بھی تھا اور وہ قیامت کے دن بھی موجود ہے۔ تو یہ جو حسرت انسان کو ہوگی، اس کے بارے میں سورہ فرقان کے اندر آیت نمبر 27 ہے، یہ ہمیں سننا چاہیے، سمجھنا چاہیے، ہمارے مستقبل کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کی حسرت سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔
اور جس دن ظالم انسان حسرت سے اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کھائے گا اور کہے گا ہائے کاش کہ میں نے رسول اللہ کی راہ اختیار کر لی ہوتی۔ اور سورہ فرقان کی اگلی آیت نمبر 28، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میری بربادی، کاش کہ میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ اس کا ترجمہ اگر ہم ساتھ ساتھ پڑھیں تو کیا ہے؟ اور جس دن ظالم انسان حسرت سے اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کھائے گا اور کہے گا ہائے کاش کہ میں نے رسول کی راہ اختیار کی ہوتی، ہائے میری بربادی، کاش کہ میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ اور آیت نمبر 29 ہے، لقد اضلنی عن ذکری بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا، میرے پاس نصیحت آ چکی تھی مگر اس برے دوست نے مجھے اس سے بھٹکا دیا، اور شیطان تو ہے ہی کہ ایسے وقت پڑنے پر انسان کو بے کس چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ تو دیکھیں اس آیت میں شیطان سے مراد ہر سرکش اور خدا کی راہ سے روکنے والا ہے، خواہ انسان ہو یا جن ہو۔ جب اس کی باتوں میں آ کر انسان اپنے رب سے غافل ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی غضب کا مستحق کر لیتا ہے تو یہ شیطان اس کی کوئی مدد نہیں کر پاتا۔ کیوں نہیں کر پاتا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی کا زور چل ہی نہیں سکتا ہے، تو وہ تو بس گمراہ کر کے سائڈ پہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے بس آپ کو بھگت دو۔ اس لیے یہاں پر ایک بہت بڑی نصیحت کی گئی کہ انسان اپنے آپ کو گمراہ لوگوں کی صحبت سے بچائے، یعنی ان لوگوں کی صحبت سے جن کی مجلس میں بیٹھ کر دنیا کی محبت بڑھے اور آخرت سے غفلت آئے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ دیکھیں سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ دنیا کی محبت۔ اور دنیا کی محبت سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ کہ ایسے لوگوں میں نہ بیٹھیں جہاں دنیا کی محبت بڑھتی ہو۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ اپنی صحبت کو دیکھیں، اپنے دوستوں کو دیکھیں، اپنے کام کو دیکھیں، کتابیں کون سی پڑھتے ہیں، ہم کس جگہ اپنا وقت لگاتے ہیں، کیا اس وقت میں ہماری دنیا کی محبت بڑھتی ہے یا آخرت کی محبت بڑھانے کا کام ہوتا ہے اس وقت کے اندر؟ تو ان چیزوں کا خیال کریں۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تلقین فرمائی کہ سوائے مومن کے کسی کے ساتھ نہ رہو، اور سوائے پرہیزگاروں کے تمہارا کھانا کوئی نہ کھائے، یعنی صرف پرہیزگاروں کی دعوت ہی کرو۔ تو کیا مطلب ہوا؟ کہ صرف پرہیزگاروں کے ساتھ رہو۔ اور فرمایا آدمی اپنے دوست کے مسلک پر ہوتا ہے، اس لیے اس کو پہلے دیکھ لینا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ یعنی جس سے دوستی کرو گے نا اس کی خواص تمہارے اندر آتے جائیں گے۔ اگر دنیا دار سے دوستی کرو گے تو دنیا داری تمہارے اندر آتی جائے گی، دینداری تمہارے اندر سے نکلتی جائے گی۔ اگر دیندار سے دوستی کرو گے تو دینداری تمہارے اندر آتی جائے گی، دنیا کی محبت کم ہوتی جائے گی۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو دیکھ لیں دوست کس کو رکھنا ہے، کس سے محبت کرنی ہے۔ اور صحبت صالحین کی تاکید قرآن شریف میں بھی فرمائی گئی ہے۔ سورہ توبہ کے اندر آیت نمبر 119 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈرو اور تقوی اختیار کرو، اور اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ سچوں کے ساتھ رہو، صادقین کے ساتھ رہو۔ تو صادقین کے ساتھ رہنے سے آخرت کی فکر اور اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے، دین کا صحیح علم حاصل ہوتا ہے، اور اس علم پر عمل کرنے کے لیے قلب اور نفس میں قوت پیدا ہوتی ہے، قلب اور نفس کی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ والوں سے دوستی دنیا کی محبت کا بہترین علاج ہے، اور یوم الست والی صلاحیت بچانے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اور یہ نسخہ ہمیں قرآن شریف سے ملا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، اور اس کے لیے کیا کرو؟ سچوں کے ساتھ رہو۔ ہم نے اب تک دیکھا کہ اللہ کریم نے ہمیں یوم الست ایک صلاحیت نصیب فرمائی کہ ہم اس دنیا کے امتحان میں آ کر بھی اس دنیا سے متاثر نہ ہو بلکہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں، اور اس صلاحیت کو بچانے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ یوم الست ہماری ارواح میں ہدایت کا یہ بیج بونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں جسم کا لباس پہنا کر اس زمین پر بھیجا۔ اب یہ زمین، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے نفس کو فجور کا اور تقوی کا دونوں نظاموں کو قبول کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ تو سورہ شمس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 8 ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر ہم نے اس نفس کو سمجھ دی فجور کی بھی اور تقوی کی بھی۔ اب اس تقوی کی صلاحیت کو ابھارنے کے لیے اور فجور کی صلاحیت کو دبانے کے لیے مزید انتظامات بھی کیے۔ دیکھیں فجور کی صلاحیت ابھارنا کب ہوگا؟ جب دنیا کی محبت دل میں جگہ بنا لے گی۔ اور تقوی کا ابھارنا کب ہوگا؟ جب آخرت کی محبت دل میں جگہ بنا لے گی۔ تو اب آخرت کی محبت کے لیے، آخرت کے شعور کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا دیا ہے؟ سب سے پہلے کائنات میں اللہ تعالیٰ نے نشانیاں رکھ دی ہیں۔
مطلب وہ کائنات میں ایسی سی نشانیاں ہیں کہ جو انسان کو فوراً کیپچر کر لیتی ہیں. وہ سوچتا ہے کہ یار یہ کام کون کر سکتا ہے, یہ تو عام کام نہیں ہے, جس نے یہ کیا وہ تو کتنی بڑی ذات ہوگی. تو کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کی کریشن کی اور ان کی ربوبیت کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں, جن پر غور کرنے سے انسانی عقل کو یہ رہنمائی ملتی ہے کہ ہمارا بنانے والا کوئی ہے ضرور, اور کوئی بہت ہی بڑی ذات ہے. اور اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں نا, یہ ان کا اظہار ہوتی ہیں نشانیاں جو قیامت کے اندر ہیں. اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا اظہار ہوتی ہے, تو اس سے اللہ تعالیٰ کی پہچان ملتی ہے, اپنے رب کی پہچان ملتی ہے. اب یہ دیکھیں, ایکسٹرنلی اللہ تعالیٰ نے یہ نشانیاں رکھ دیں, انٹرنلی اللہ تعالیٰ نے ہم کو وہ پہچان کی صلاحیت روز الست دے دی تھی. ٹھیک ہے, اب دونوں جب ملتے ہیں تو آدمی ہدایت کے اوپر آ جاتا ہے. اور اگر ہم نے اپنی انٹرنل صلاحیت خراب کر دی ہے تو پھر ہم کبھی بھی ایکسٹرنل نشانیوں سے فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے. اسی لیے ناسا والے بڑی ریسرچ کرتے ہیں, لیکن وہ مدر نیچر کے اندر گم رہتے ہیں, وہ کریٹر تک نہیں پہنچ پاتے. تو اس سلسلے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 164 ہے, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. کہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش, رات دن کا آنا جانا, کشتیوں کا لوگوں کو نفع دینے والی چیزوں کے لیے ہوئے سمندروں میں چلنا, آسمان سے پانی اتار کر مردہ زمین کو زندہ کر دینا, اس میں ہر قسم کے جانوروں کو پھیلا دینا, ہواؤں کا رخ بدلنا, اور بادل جو زمین اور آسمان کے درمیان اللہ عز و جل کے حکم کے تابع ہیں, ان سب میں عقل مندوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. ٹھیک ہے, بڑی واضح باتیں گنوا دیں جو ہم روزانہ دیکھتے ہیں, روزانہ اس کا مشاہدہ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس میں عقل مندوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. عقل مند کون ہے؟ جو نشانیوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچ جائے, اللہ تعالیٰ کو پہچان لے, ان کی اطاعت کی طرف آ جائے, یعنی اپنی یوم الست کی صلاحیت کو استعمال کر لے. ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے کائنات میں یہ ریمائنڈرز لگا دی ہیں.